وہ جس احمدی خاتون کا پہلے سوال پیش ہوا ہے زیادہ اولاد کے بارے میں، ہاں انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بے اولاد عورت اولاد والی عورتوں کے مقابلے میں کم تر کیوں سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہ بات اس کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتی؟ ہاں کئی چیزیں ہیں اپنے بس میں نہیں ہوتی پھر بھی کمتر سمجھی جاتی ہیں. بیوی کو چھوڑو، بھینس کے بچے نہ ہوں تو وہ جس کے ہوں اس سے بہت کمتر سمجھی جاتی ہے. بعض فضیلتیں ہیں جو طبی فضیلتیں ہیں اور زندگی کے اونچ نیچ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں اختیار یا قصور کی بحث ہی نہیں اٹھا کرتی. اب اگر یہ منڈی میں چیز خریدنے جائیں اور گوبھی کے 2 پھول ہوں اور ایک ذرا تھوڑا سا میٹھا میٹھا سا اور بجھا بجھا ہو، تو یہ اگر اچھا لینے لگیں تو دکاندار کہہ سکتا ہے ان کو کہ یہ کیوں نہیں لیتی تم، اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا، یہ گوبھی کا جو کچھ مرجھایا ہوا سا پھول ہے تو عجیب عورت ہو، تم سمجھتی ہو اس نے خود اپنے آپ کو ایسا خراب کیا ہے، تقدیر ہے، چھوڑو پرے، اس کی بجائے یہ لے لو، تو مان جائیں گی. وہ سوال جو مجھ سے کہتے ہیں اپنی فطرت سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضور 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے لیسا بینی و بینہ، لیکن شادی کے بعد اگر نہ ہو تو اس سے تحقیر کا سلوک کرنا سسرال کا، یہ اپنی ذات میں گناہ ہے. اختیار کے وقت ایسی عورتوں کو ڈھونڈنا جن میں زیادہ صلاحیت ہے ہرگز گناہ نہیں، لیکن اگر حادثے کے طور پر شادی ہو جائے اور ایسی عورت نکلے تو زیادہ سے زیادہ اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے مرد کہ دوسری شادی کر لے، مگر اس بنا پر اس کو سزاوار کرنا اور نشانہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے بالکل. طبعاً اس کو اختیار نہ کرنا یہ بالکل الگ بات ہے، مجبوری ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا قصور تھا، اس کو یہی لے لو تم. بانجھ کا علم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اس کے باوجود لوگ علم کے باوجود یہ بحث نہیں اٹھایا کرتے کہ اس کا قصور تھا کہ نہیں بانجھ ہونے میں شادی کروں یا نہ کروں. تو جو واضح قسمیں ہیں ان میں تو بات کھل جاتی ہے، لیکن اس کو ذلیل کرنا، اس سے بے حرمتی کا سلوک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنی ذات میں. اس لیے اس کی دلداری رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلامی اخلاق ہیں. اور اگر خاوند لا علمی میں ایسی عورت سے شادی کر بیٹھے تو اس کا حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، لیکن اس کے حقوق برقرار رکھتے ہوئے، اس کی عزت اور احترام کو مجروح کیے بغیر. سمجھ گئے؟